السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم our academy قرآن ٹیچر آن لائن اکیڈمی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو بھی مجھے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اگر فیس بک پر یا یوٹیوب پر، تو آپ سب کو میرا سلام اور آپ سب کو خوش آمدید ہماری اکیڈمی میں. آج ہمارا تجوید کلاس کا لیکچر نمبر 9 ہے جو کہ لائیو جا رہا ہے زوم پر. اگر آپ ان کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دیے گئے نیچے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے 2 اگست کو بیچ نمبر 2 اسٹارٹ ہوگا جس میں تجویز سکھائی جائے گی پراپر وے سے. فور فیمیلز کے لیے ہے، اونلی فور فیمیلز یہاں پہ انرول ہو سکتی ہیں. اگر آپ اپنے کسی بچے کو یا جو نہیں پڑھا ہوا ابھی تک ان کو آپ ایڈمیشن کروانا چاہتی ہیں تو وہ آپ کروا سکتے ہیں. آج کا لیسن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا تنوین کا. تو تنوین کے کچھ فائدے ہیں جو میں آپ کو لکھوانا چاہ رہی ہوں، وہ آپ لکھ لیں پہلے. تو وہ یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے تختی نمبر 6 ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لی تھی، بس اس کا تھوڑا سا پارٹ رہ گیا تھا جو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تنوین والی تختی کا. تو ہم نے اس کے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، آپ لکھ لیں اس کو. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اب غنہ کسے کہتے ہیں، میم یا نون کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں رکھنے کا نام غنہ ہے. یہ پوائنٹ ہو گیا آپ کے پاس. اور آگے اس میں کیا پوائنٹ آتے ہیں تو کہ آپ کی اس تختی میں بھی کام آئیں گے اور جو ہماری پچھلی گزر چکی ہے حرکت کی تختی اس میں بھی کام آئیں گے. اچھا وہ کیا پوائنٹ ہے کہ آپ نے وقت کا قاعدہ دیکھنا ہے کہ وقت کہاں کہاں کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ کیا ہے وہ لکھ لیں آپ. گول پر وقت کرتے وقت جو ہے وہ کس سے بدل جاتا ہے، ہوا سے بدلتا ہے، ساکن کر دیتا ہے. گول پر وقت کرتے ہیں تو وہ وقت میں ہا سے بدل جاتا ہے، یعنی ساکن ہو جاتا ہے. ہا سے بدل کر ساکن پڑھتے ہیں، ساکن ہو جاتا ہے. اگین بول رہے ہیں گول پر وقت کرنے سے کرتے وقت، گول پر وقت کرتے وقت ہا سے بدل کر ساکن کر دیتے ہیں. وہ کس طرح سے، وہ ایسے کہ لمزتن وقفن لمزہ، یہ تا ہے گول تا ہے، اس کو وقت میں ہا سے بدل دیں گے اور ہا کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا. یعنی اس کے اوپر کوئی زبر زیر نہیں لگے گی، ساکن ہو جائے گا. لمزہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، تو اب ہم اس کی تفصیل تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ یہ دیکھیں ابدن وقفن ابدا، اس میں 2 میں وقف کریں گے تو یہ 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا. اگر وہ آگے آتا ہے پروسیجر، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. وہ اس تختی کا آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تختی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہیں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھیں گے اس کے کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھی جائیں گی. بادو پیش بن، سادو پیش تن، سادو پیش سن. یعنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے، تنوین ہو رہی ہے. اب ہم اس کی تھوڑی مشق دیکھتے ہیں. حروف کلکلا 5 ہیں، آپ وہ بھی لکھ لیں. اگر جہاں پہ حروف کلکلا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے اس کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے اس حرف کو. لعب وقفن لعب، یہ قلقلہ کا حرف ہے. قاف قا با جیم دال. قطب جد، یہ اس کے آپ لفظ کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. قاف قا با جیم دال، قاف قا با جیم دال. لام زبر لا عین زیر عی لعی، بادو پیش بن لعب وقفن لعب.
दियातुन वक्फन दिया, जैसा कि वक्फ पढ़ा है हमने, वक्फ के कायदे में थे कि गोल ता किससे बदल जाएगा, वक्फ में हा में हाथ से बदल जाएगा और हा क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। हराजुन वक्फन हराज, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कलकला करेंगे। जुददुन वक्फन जुदद, अहदुन वक्फन अहद, सुरुरुन, राब को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि पेश है, सुरुर, बशरुन वक्फन बशर, मरजुन वक्फन मरज, मलकुन वक्फन मलक, रुसुलुन वक्फन रुसुल, रजुलुन वक्फन रजुल, कसमुन वक्फन कसम। काफ मोटा है, इसको कैसे पढ़ेंगे आपको बताया गया था, आप इसको भी लिखें। ये जो तालु है हमारा वो किससे लगता है, हमारी जुबान की जड़ से लगता है, तो ये काफ मोटा वाला अदा होता है। उममुन वक्फन उमम, हुरुमुन वक्फन हुरुम, उज़ुनुन वक्फन उज़ुन, बकरतुन वक्फन बकरा, गबरतुन वक्फन गबरा, कतरतुन वक्फन कतरा, इस तरह से। अब हम कुछ यहाँ पे आते हैं कि तिलावत हमें शुरू किस तरह से करनी चाहिए, कुछ इस पॉइंट पे आते हैं हम। तो हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, कुछ सिफात हम पढ़ चुके हैं और मखारिज पढ़ चुके हैं जो कि आपको असाइनमेंट भी दी गई थी। हम इसके दांतों के नाम भी पढ़ चुके हैं, जदीद और तजवीद और किरात और लहने जली और खफी भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा लेसन ये है कि तिलावत किस तरह से शुरू की जाए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरह से, ये भी लिख लें आप। अगर किसी सूरत से शुरू करें तो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे। अगर किसी सूरत के दरमियान से पढ़ना शुरू करें तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ें या ना पढ़ें वो अपनी मर्जी है, ठीक है, लेकिन आऊज़ु बिल्लाह लाजमी पढ़नी है अगर किसी सूरत के दरमियान से शुरू करनी है। दौरान तिलावत कोई सूरत शुरू हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है। दौरान तिलावत जैसे कोई पढ़ते पढ़ते शुरू हो जाती है सूरत तो क्या पढ़नी है, सिर्फ बिस्मिल्लाह। और सूरह बुरात जैसे कि सूरह तौबा भी कहा जाता है, तो इसमें इसको शुरू करने से क्या है, सूरह बुरात से पढ़ना शुरू करें या दौरान तिलावत सूरह बुरात शुरू हो तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, यानी इसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। एक वाहिद सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा, तो इसको शुरू में पढ़ने से भी पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, और अगर दरमियान से शुरू करें इस सूरत को तब भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। तिलावत के दौरान किसी से बातचीत करें या सलाम का जवाब दे तो फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के तिलावत शुरू कर दें। अच्छा, तो सजदा तिलावत का तरीका हम देखेंगे आज यहाँ पे कि सजदा तिलावत का तरीका क्या है। कुरान में 14 आयात ऐसी हैं जिनको खुद पढ़ने या किसी की जुबान से सुनने पर सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाता है। पारा 17 के आखिरी रुकू में भी एक आयत सजदा है, इस पर सजदा करना जरूरी तो नहीं मगर कर लेना बेहतर है। अच्छा जी, सजदा तिलावत करने के लिए आयत सजदा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाना है। फिर कम से कम 3 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर क्या करना है, सर उठा लेना है, बस सजदा हो गया। इसी तरह एक दफा बस करना है सजदा। एक दफा आपने सजदा तिलावत पढ़ा तो आपने एक ही दफा सजदा करेंगे और तकबीर के लिए हाथ नहीं उठाने चाहिए। अल्लाह अकबर बस कहा आपने और सजदे में चले गए और सजदे की आपने तस्बीह पढ़ी और बस आपका सजदा हो गया। सलाम भी इसमें कोई नहीं है और तकबीर के लिए हाथ भी उठाना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर एक आयत सजदा एक ही जगह बैठकर बार बार पढ़ी गई या सुनी गई या पढ़ी भी और सुनी भी तो इस सूरत में एक ही सजदा वाजिब होगा, बार बार सजदा नहीं करेंगे। यानी कि देखें, एक मजलिस में हम बैठे हैं, उस मजलिस में हमने कई बार वो वाली आयत सुनी और पढ़ी, उस सजदे वाली आयत पढ़ी और सुनी, तो सिर्फ एक ही बार सजदा करना वाजिब होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बार बार सजदा करें जितनी बार पढ़ा। हाँ, अगर हमने मजलिस तब्दील करके फिर
پڑھی تو پھر ہم دوبارہ سجدہ کریں. ایک مجلس میں جتنی بار بھی سجدہ کی تلاوت پڑھی تو ایک ہی بار ہوگا سجدہ. اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر, یہ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے پوائنٹ, اگر ایک آیت سجدہ کو جگہ بدل کر, وہی بات میں نے کہی ابھی, بدل کر بار بار پڑھا تو جتنی جگہیں بدلی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. جگہ بدلنے کی دو قسمیں ہیں, وہ کیا کہ 2-3 قدم چل کے آپ نے ایک آیت پڑھی دوبارہ سے, کہ ایک ہی جگہ پر عمل کثیر کرنا, یعنی ایک ہی جگہ پر آپ نے بہت زیادہ پڑھی ہے, یعنی چھوٹی مسجد یا چھوٹے گھر یا کمرہ یا کوٹری میں مختلف جگہوں پر پڑھنا ایک ہی مجلس کے حکم میں ہوگا. کلیئر ہے یہاں تک آپ کو؟ اوکے جی, کلیئر ہے. اب کیا ہے سجدہ تلاوت میں پڑھنے کی دعائیں. دعائیں کیا, سجدہ تلاوت میں تسبیح پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے. سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور ایک یہ والی دعا ہے. تو جی آج ہم نے یہ کچھ تھوڑا سا پڑھا, ہم نے یہ کہ ہم نے تلاوت کس طرح سے شروع کرنی ہے, اور سجدہ تلاوت آ جاتی ہے جہاں پہ تو ہم نے اس کو سجدہ کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ پڑھا کہ تنوین کی تختی کے کچھ پوائنٹس پڑھے, اور اب جزم سے ہم دیکھنے لگے جزم کس طرح سے پڑھی جائے گی یہ دیکھنے لگے. ابھی اس کے لیے بھی ڈائگرام کر لیں. جزم کسے کہتے ہیں؟ ساکن حرف کو جزم کہتے ہیں. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں یا ساکن والے حرف کو جزم کہتے ہیں. جزم ہوتی کیا, یہ والا جو نشان ہے اس کو جزم کہتے ہیں. کیا جزم والا لفظ اکیلا پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ آپ سے میرا سوال ہے کہ خالی جو جزم والا حرف یا ساکن والا حرف ہو تو کیا وہ اکیلا پڑھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, بالکل بھی نہیں پڑھا جا سکتا. وہ اکیلا, اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوگا جب تک اس سے پیچھے کوئی حرف ہو نہ ہو, نہ اس کے اوپر کوئی حرکت ہو. اگر یعنی کہ جزم والا جو حرف ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہ پوائنٹ لکھ لیں. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھیں گے. صرف آج ہم اتنا پیج پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تا زبتا تا زیرتی تا پیش تو, پہلے ہم نے یہ پڑھا حرکت. اب ہم پھر ہم نے پڑھا تا دو زبرتن تا دو زیر تن تا دو پیش تن, تنوین پڑھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں جزم. حمزہ تا زبر ات, جزم والا حرف سے پہلے, جزم والا حرف اپنے سے پہلے والی حرکت کے ساتھ مل کر. حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکات کی دو قسمیں ہیں, ایک یہ والی پڑی ہوئی حرکت اور ایک کھڑی ہوئی حرکت. کھڑی ہوئی حرکت وہ والی ہوتی ہے جو, ایک منٹ, یہ والی, یہ کھڑی والی حرکت ہوتی ہے, اور ایک یہ پڑی والی حرکت. ٹھیک ہے, اب اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب, حمزہ با زیر اب, حمزہ با پیش اب, اب اب اب. اس پہ کیوں میں نے اب اب اتنا کیوں ہلایا اس میں؟ کیونکہ یہ قلقلہ کا حرف ہے. ات 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 جو قلقلے کا نہیں ہے اس کو نہیں ہلائیں گے. اس از اس, اج 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 یہ قلقلے کا. اح اح اح, اخ اخ اخ, اد اد اد, او ار ار, ار ار ار. حمزہ زا زبر از, حمزہ زا زیر از, یہ سختی کا ہے. حمزہ زا پیش از, از از از. کلیئر ہے آپ کو اتنا؟ آگے دیکھتے ہیں. حمزہ کاف زبر اک, حمزہ کاف زیر اک, حمزہ کاف پیش اک, اک اک اک. اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ ہم نے کوئی بھی نہیں ہلانا. جو موٹا والا کاف ہے اس پہ ہم ہلا کے پڑھیں گے. حمزہ کاف زبر اک, حمزہ کاف زیر اق, حمزہ کاف پیش اق, اق اق اق, ال ال ال. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہو. اب ہم آتے ہیں اپنے کوسچن آنسر کی طرف.
جیسے کہ آپ کو کل دیے گئے تھے یہ والے کوسچنس. تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ کر لیے ہوں گے یاد. کہ اگین میں آپ کو کوسچنس دے رہی ہوں کہ تجوید کسے کہتے ہیں, مخرج کسے کہتے ہیں. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے. اور یہ والے مخارج حروف کا بیان, یہ بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ کون سا جو حرف ہے وہ کس حصے سے نکلتا ہے. مخرج ہوتا کیا ایکچولی میں, مخرج ہوتا ہے کہ حرف کے ادا کرنے کی, حرف کی آواز کے نکلنے کی جگہ, یعنی حرف کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں اس کی جگہ, ٹھیک ہے. اور یہ مخرج کا نقشہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ آپ کو اگین میں نے یہی دیا ہے, ٹھیک ہے. آج کا سبق آپ کا یہی ہے اگین یہ والا. اور ہمارے کچھ رولز ہم نے پڑھ لیے ہیں سجدہ تلاوت کا, اور ہم نے پڑھا ہے جزم. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے نوٹس بنائیں گے اور میرے ساتھ شیئر کریں گے. آپ مجھے رابطہ بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. جو فیمیلز ہیں وہ ان کے لیے الاؤ ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا. ہمارا لیکچر نمبر 9 تھا آج, جیسا کہ تجوید تھا. تو ہمارا لیکچر مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ اس کے اباؤٹ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اگر آپ اپنا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں بیچ 2 میں, جو 2 اگست میں اسٹارٹ ہوگا بقرہ عید کے بعد, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. لمیٹڈ سیٹس ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے لیکچرز اچھے لگے ہوں گے. کیسے لگے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کر دینا ہے, تاکہ آپ کے پاس ہماری روز کی ڈیلی تجوید کی کلاسز آ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایک نیکسٹ لیسن کے ساتھ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.